بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الحدود وشق الجيوب بدعا دعوى الجاهلية من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم في الرفيق الأعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، محمد جیسا امام الانبیاء نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، ثانی تو بڑی چیز ہے، پر سایہ ملے گا۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں ہے میرے دل کی یہ تمنا، عزت اسلام رہے، عزت قرآن رہے۔ سارے پڑھنے کے بولے بات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 جمعوں سے وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع چل رہا ہے۔ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہو رہی ہے، تو آج کا جمعہ بھی انشاءاللہ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ میری کوشش یہ ہے کہ آج انشاءاللہ اس موضوع کو اختتام تک پہنچاؤں۔ سامعین کی قدر، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ جتنی بھی زیر و چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں، انہوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت برحق ہے، اور موت آ کر رہے گی۔ اس موت نے نہ ہی انبیاء کو چھوڑا، اس موت نے نہ ہی صحابہ کو چھوڑا، اس موت نے نہ ہی تابعین کو، نہ ہی تبع تابعین کو، اس موت نے نہ ہی کسی ولی کو، نہ ہی کسی بزرگ کو، نہ ہی کسی امیر کو، نہ ہی کسی غریب کو، کسی کو اس موت نے نہیں چھوڑا۔ موت نے سب کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا اور ہم پر بھی موت آ جائے گی۔ بقا ہے تو تنہ تنہا ایک اللہ کی ذات کو ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ بقا ہے، اور جس نے ہمیشہ رہنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ باقی دنیا کی تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ سامعین قدر، جس بات سے
پچھلے جمعے ہم نے بات ختم کی تھی، اس سے آگے میں بات شروع کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کئی دنوں سے بیماری کی حالت میں وقت گزار رہے تھے، اور صبح کے وقت سوال کے دن 12 ربیع الاول طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے حجرہ مبارک سے اپنا چہرہ مبارک نکالا اور صحابہ کو دیکھا اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، تو بڑے خوش ہوئے اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا کرتے تھے، ان کے لیے کوئی پردہ نہیں تھا۔ جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو بلایا تو حضور علیہ السلام نے 2 وصیتیں کی، وہ بھی پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ تو مختصر ان وصیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلا کر جو آخری وصیتیں 2 کی وہ یہی تھی، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، فرمایا کہ نماز 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 قائم کرتے رہنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز میں کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ہیں، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو نماز کی تلقین کرتے جا رہے ہیں اور نماز کی وصیت کر رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ وما ملکت ایمانکم، فرمایا کہ اے امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، یہ پیغام میرے امت کے لوگوں تک بھی پہنچا دینا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، کبھی ان کو حقیر نظر سے نہ دیکھنا، اور فرمایا کہ یہ ان کی مزدوری، ان کی اجرت، فرمایا کہ ان کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء نے لکھا ہے کہ ان 2 وصیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ بیان کیا۔ تو میرے دوستو، سوال کا دن 12 ربیع الاول حضور علیہ السلام نے یہ 2 وصیتیں اپنے صحابہ کو بیان فرمائی۔ جب صحابہ نے دیکھا حضور علیہ السلام کی طبیعت میں افاقہ ہو گیا ہے، صحت کو بہتر ہے، تو جو دور دراز سے صحابہ وہیں آ کے قیام پذیر تھے، رہ رہے تھے، حضور علیہ السلام کی طبیعت دیکھ کر مسجد نبوی میں قیام کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اب حضور علیہ السلام کی طبیعت میں افاقہ ہو گیا ہے، تو وہ چلے گئے گھروں کی طرف، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 میل کے فاصلے پر کا وہاں چلے گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی چلے گئے۔ اس کے بعد سوال کا دن دوپہر کا وقت جو ہی قریب آتا گیا، حضور علیہ السلام کی طبیعت پھر ناساز ہوتی گئی۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام میری گود میں سر مبارک رکھا ہوا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ پانی کا پیالہ بھی پڑا ہے، اپنی نبوت والا ہاتھ حضور علیہ السلام اس پیالے کے اندر مارتے ہیں اور ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں، سینے پہ لگاتے ہیں، اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کبھی پاسا اس طرح پلٹتے ہیں، کبھی پاسا اس طرح پلٹتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت میں بے چینی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، میرے ہاتھ میں بھی کپڑا ہے، میں کپڑا گیلا کر کے حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک پہ گیلا کر کے مارتی ہوں، اور حضور علیہ السلام کبھی غشی میں چلے جاتے ہیں اور کبھی حضور علیہ السلام ہوش کے اندر آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے گھر کے اندر میرا بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے، ان کے منہ میں مسواک تھا، ان کے منہ میں مسواک تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو حضور علیہ السلام مسکرائے، حضور علیہ السلام نے مسکرایا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، میں سمجھ گئی، رازدار نبوت جو تھی، فرمایا کہ میں سمجھ گئی
کہ حضور علیہ السلام عبد الرحمن میرے بھائی کی طرف دیکھا ہے، ان کے منہ میں مسواک ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ مسواک چاہیے؟ تو امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر مبارک سے اشارہ فرمایا کہ مسواک لے آؤ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گئی، میں مسواک لے کے، اور مسواک خوش ہوا پڑا تھا۔ حضور علیہ السلام کئی دنوں سے بیمار تھے اور کمزوری ہو چکی تھی، دانت مبارک کے اندر اتنی سخت بھی نہیں رہی کہ اس کو چبائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اس کو اپنے منہ سے چبا کے دو، اس کو اپنے منہ سے چبا کے دو۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مسواک کو چبایا، چبانے کے بعد جب میں اپنے منہ سے نکالا میں دھونے لگی تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ ایسا اس کو دھونا نہیں، آپ نے منہ کا چبایا ہو مجھے دے دو، میں اپنے منہ میں مسواک کرتا ہوں۔ تو اس کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو ایک سبق سکھایا۔ فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اپنی مذکورہ بیوی کا جوٹا پینا سنت نبوی ہے، اپنے بیوی کے منہ کا چبایا ہوا لقمہ کھا لینا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اس لیے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دھونے لگی، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی آپ نے منہ کا چبایا ہوا مسواک مجھے دے دو، تو حضور علیہ السلام نے وہی مسواک۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہوتی گئی اور دوپہر کا وقت بھی قریب آ گیا۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام میری گود میں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آج آپ کو آخری سلام کرنے آیا ہوں۔ 23 سال قرآن لے کر آپ کے پاس آتا رہا، وحی لے کر آتا رہا، آپ سے ملاقات ہوتی رہی۔ یا رسول اللہ آج میری آپ سے آخری ملاقات ہے، اس کے بعد دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، ملک الموت بھی آنے والا ہے۔ تو ہم عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے آخری سلام کیا۔ آخری سلام کرنے کے بعد یہی فرمایا کہ یہ میرا آخری سلام ہے، اب ملاقات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے۔ فرمایا حضور علیہ السلام کے جو آخری الفاظ تھے، موت کا وقت بھی قریب تھا، انتقال اور مراد کا وقت بھی قریب تھا۔ حضور علیہ السلام کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہی تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ فرمایا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے رب کی ذات کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے رب کی ذات کے۔ فرمایا ان للموت سکرات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کا وقت بہت سخت ہے، موت کا وقت، موت کی گھڑی بہت سخت ہے، اور یہی آخری الفاظ تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ہم عائشہ فرماتے ہیں یہی آخری الفاظ تھے۔ دروازے پہ دستک آئی، جب دروازے پہ دستک آئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پہ گئی، پوچھتی ہے کون؟ جواب ملتا ہے آپ کے ابا سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، ناساز ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ پھر واپس آئی، پھر دروازے پہ دستک آئی، من دق الباب، پوچھتی ہے کون ہے؟ پھر وہی جواب کہ آپ کے ابا سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا سا غصے کا اظہار فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر میں تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہے، پھر آپ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کرنی ہے، ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر دستک دی، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا من دق الباب، کون ہے؟ تو پھر وہی جواب ملا کہ آپ کے ابا سے ملاقات کرنی ہے، آپ کے ابا سے ملاقات کرنی ہے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بار غصہ کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بیٹی اس کو آنے دو، یہ ملک الموت آیا ہے اور 70
لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے جب یہی الفاظ کہے کہ ملک الموت ہے آنے دو، فرمایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف لے آئے۔ جب اندر ہے اور 70,000 فرشتے بھی ساتھ تھے اور ریشم کا کپڑا بھی لیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ جب اندر داخل ہوئے تو دور سے کھڑے ہو گئے، اجازت مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کی روح قبض کر لوں۔ اجازت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ رب العالمین نے بھیجا ہے اور مجھے یہ کہہ کے بھیجا ہے پہلے اجازت مانگنا، جا کے ادب سے کھڑا ہونا، ادب سے کھڑا ہو کے اجازت مانگنا، اگر اجازت مل جائے تو پھر روح نکالنا، اگر اجازت نہ ملے تو پھر واپس آنا۔ حضرت اسرائیل ملک الموت ہے، وہ 70,000 فرشتے بھی ساتھ ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ اور رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا کہ اسرائیل جب سامنے کھڑا ہونا تو آنکھیں بھی جھکا کے کھڑا ہونا، سامنے کھڑا ہونا تو آنکھیں بھی جھکا کے کھڑا ہونا۔ فرمایا کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ فرمایا کہ میں اپنے رفیق کو، اپنے دوست کو ملنا پسند کرتا ہوں، دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا، اب میں اپنے دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اسی وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے اور حضور علیہ السلام کا انتقال پر ملال ہو گیا۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے اور میری گود میں ان کا سر مبارک تھا، اور فرمایا کہ میرے ہاتھ کانپنے لگ گئے، ایسی غمی، ایسی کیفیت طاری ہو گئی، فرمایا کہ میرے سے بولا نہ سکا، اور فرمایا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، ازواج مطہرات کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، اور فرمایا کہ اس کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے مسجد نبی میں پیغام پہنچاؤں، میرے خشکی اتنی ہوگی کہ میرے سے بولا بھی نہ سکا، اور فرمایا کہ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو، سر مبارک کو نیچے رکھا اور اوپر چادر سفید ڈال دی، اور فرمایا اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں، اور ازواج مطہرات بھی جمع ہو گئی، اور مدینے کی عورتیں بھی جمع ہو گئی، اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسجد نبوی میں پیغام بھیجا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف کہ وہ محمد رسول اللہ امام الانبیاء سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جن کی تم انتظار کر کے بیٹھا کرتے تھے کہ حجرے سے آئیں گے، زیارت کریں گے، آج محمد رسول اللہ آپ کو چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت صغریٰ کا منظر تھا، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جہاں کھڑے تھے، جہاں بیٹھے تھے، وہیں ایسی غمی کی کیفیت طاری ہوگی، وہاں کوئی بیٹھے تھے تو بیٹھے رہ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی دیوار کے ساتھ ایسے کھڑے تھے، وہیں بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے، فرمایا کہ انہیں ہوش بھی نہ رہا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے انتقال پر مراد کی فرمایا کہ خبر سنی، فرمایا کہ وہیں کے وہیں بے ہوش اور ایسے دیوار کے ساتھ لگ گئے، کوئی پتہ نہیں تھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے، اور یہ خبر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، فرمایا کہ تلوار اٹھائی، تلوار اٹھانے کے بعد فرمایا کہ اعلان کیا کہ صحابہ اگر کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، دنیا سے انتقال پر مراد کر گئے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح گئے ہوں گے، پھر واپس آ جائیں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس کے بعد یہ خبر جب مدینے میں پھیلی، حضور علیہ السلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال کو مراد فرما کے ہیں، سوال کا دن، دیوار کا وقت، دوپہر کا ٹائم، حضور علیہ السلام انتقال کو مراد کر گئے، اور صحابہ پہ غمی طاری ہے، اور ازواج مطہرات پہ غمی طاری ہے، اور مدینہ والے مسلمانوں پہ غمی طاری ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال پر ملال فرما گئے۔ جو صحابہ صبح گئے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کی طبیعت کو دیکھ کر کہ طبیعت بہتر ہے، جب ان کو پتہ چلا سارے کے سارے واپسی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپسی ہے، حضور علیہ السلام کی خبر سن کر جب اندر داخل ہوئے، دیکھتے ہیں ہم عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابیات کو یہ بھی سبق دیا تھا، من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا کہ کسی کی موت پر
اپنے منہ پہ تماچے نہیں مارنے، کسی کی موت پر اپنا گریبان نہیں پھاڑنا، کسی کی موت پر بیان نہیں کرنے بلند آواز سے، فرمایا کہ اس طرح جیسے بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو بھی یہی سبق دیا، فرمایا کہ رونا ہے تو آنسو بہانا ہے، فرمایا کہ بلند آواز سے آوازیں نکال کر، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے پہلے سبق دے دیا تھا، من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا کہ جو آہو پکار کرتے ہیں کسی کی موت کے وقت، فرمایا کہ آہو پکار کرنے والے اور فرمایا کہ اپنا گریبان چاک کرنے والے اور غمی کو برداشت نہ کر کے اپنے منہ پہ تماچا مارنے والے، فرمایا کہ ماتم کرنے والے، فرمایا فلیس منا، اللہ کے نبی رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لائے، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، ازواج مطہرات کی آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہیں۔ جب اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو دیکھا، آ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سر پہ ہاتھ رکھ کے یہی فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور یہی آیات پڑھی كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا کہ بیٹی عائشہ صبر کرو، حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت شیش علیہ السلام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت یونس علیہ السلام ہے، جتنے بھی پیغمبر ہیں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہے، سارے کے سارے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، کوئی باقی نہیں رہا۔ بیٹی صبر کر لے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور بقا ہے تو تنہے تنہا ایک رب کی ذات کو ہے، سب نے چلے جانا ہے، صبر کرو۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے وہ چادر مبارک جو حضور علیہ السلام امام الانبیاء رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی تھی، اوپر چہرہ مبارک پر ڈالی ہوئی تھی، اور وہ چادر اٹھائی، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی نہ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات شروع ہو گئی، رونے لگ گئے، اور اس کے بعد حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، ابا جی آپ بھی صبر کریں، آپ مجھے صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپ بھی صبر کریں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے مسجد نبی میں تشریف لائے، اس کے بعد خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ کیا اس میں یہی فرمایا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا انتقال پر مرار ہو گیا ہے، وفات پا گیا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کی آیات پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، فرمایا کہ جو میں نے آپ کی تلاوت کی ہے وقت مختصر ہے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اس نے فرمایا کہ آیات پڑھی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ پتہ چلتا تھا کہ یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جتنے بھی پیغمبر ہیں سارے کے سارے چلے گئے، حضور علیہ السلام بھی جتنے دن کے لیے رب العالمین نے بھیجا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، وہ دین مکمل ہو چکا ہے، جو دین لے کر آئے تھے ہم تک پہنچا دیا ہے، وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا بلغ الشاہد الغائب، فرمایا کہ یہ جو دین ہم تک پہنچ چکا ہے ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اور اس کے بعد یہی فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد اگر کوئی بھی دین سے ہٹا، اسلام سے ہٹا، فرمایا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، فرمایا کہ اس کا ہٹنا، دین سے پیچھے ہٹنا، فرمایا کہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ اور فرمایا کہ یہ خطبہ دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا، اور فرمایا کہ میرے کئی شکوک اور شبہات کا ازالہ ہوئی۔ اور یہ وفات، یہ انتقال پرملال، یہ کسی عام بندے کا نہیں تھا، یہ سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ فرمایا کہ جب یہ خبر پہنچی، ساری کی ساری عورتیں مدینے کی جمع ہو گئیں، اور آ کر کہتی ہیں مالک یا عائشہ، فرمایا کہ اے عائشہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ازواج مطہرات باقی بھی ہیں لیکن آپ زیادہ غمگین نظر آ رہی ہیں۔ فرمانے لگی مجھے غم اس بات کا ہے، جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے تو حجرہ عائشہ کا ہوتا تھا، جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آیا کرتے تھے تو حجرہ عائشہ کا ہوا کرتا تھا، گود عائشہ کی ہوا کرتی تھی، بستر عائشہ کا ہوا کرتا تھا۔
فرمایا کہ آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ فرمایا کہ عائشہ کا وہ بستر، وہ حجرہ، وہ گود حضور علیہ السلام سے بھی محروم ہو گئی، اور قرآن نازل ہوا کرتا تھا تو حجرہ عائشہ کا ہوا کرتا تھا۔ فرمایا کہ وہی آیا کرتی تھی تو حجرہ عائشہ کا ہوا کرتا تھا۔ فرمایا کہ ان برکات سے میں محروم ہو گئی، ان چیزوں سے مجھے بہت غم ہے۔ تو میرے دوستو، جب یہ خبر پہنچی، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ہل چلا رہا تھا، جب پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا انتقال پر ملال ہو چکا ہے، فرمایا کہ اس نے اپنے دونوں انگلی اپنی آنکھوں میں رکھی اور دعا کی، یا رب العالمین، یہ آنکھیں دی تھیں تو مصطفیٰ کے دیدار کے لیے دی تھیں، آج وہ حضور علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے، آج ان آنکھوں کا بھی، ان بینائی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ میری بینائی ملے گی۔ اتنا صحابہ کو محبت تھی، کتنا صحابہ کو حضور علیہ السلام سے عشق تھا، محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آتے ہیں، حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹاتے ہیں، ہٹا کے جب دیکھتے ہیں اور بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا تو آج علی اپنے آنکھوں سے آنسو جو بہتے ہیں، اتنی آنسو بہاتا، اپنے آنسو سے میں علی آپ کو غسل دیتا۔ تو میرے دوستو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح اللہ کے نبی کے ساتھ سچی محبت کی، سچا عشق کیا، ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے۔ وہ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا انتقال پر ملال ہوا، صحابہ پر قیامت صغریٰ کا منظر تھا، اور صحابہ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اور فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خطبہ دیا، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صبر ہوا، لیکن اس کے باوجود ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، جب ایک صحابی بازار کے اندر کھڑا تھا، جب حضور علیہ السلام کے انتقال اور ملال کی خبر سنی اور اس سے برداشت بھی نہ ہوا، وہی فوت ہو۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی تمام امت مسلمہ کو صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچی محبت نصیب کرے۔